گاؤں کے درمیان میں علی اور اس کے دوست رہتے تھے۔ وہ ہر رات آسمان کو دیکھتے اور حیرت کرتے کہ ان چمکتے ستاروں کے پیچھے کیا راز ہے۔ علی کے ساتھ اس کے دوست زینب، عمر اور فاطمہ بھی تھے، جو ہمیشہ نئی چیزیں سیکھنے کے شوقین تھے۔ کیا تم جانتے ہو کہ آسمان کے ستارے اتنے دور کیوں ہیں؟ علی نے ایک دن دوستوں سے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، زینب نے کہا، لیکن میں یہ ضرور جاننا چاہتی ہوں۔ ایک دن علی نے اپنی دادی سے ایک پرانا دوربین حاصل کیا۔ وہ اور اس کے دوستوں نے اسے رات کے آسمان میں لگا کر دیکھا۔ وہ حیران رہ گئے کہ انہیں اور زیادہ ستارے نظر آنے لگے۔ علی نے انہیں بتایا کہ یہ کائنات بہت بڑی ہے۔ کیا تم جانتے ہو؟ سورج ایک ستارہ ہے اور ہم اس کی روشنی کی وجہ سے زندہ ہیں۔ علی نے بتایا۔ کیا واقعی؟ فاطمہ نے حیرانی سے کہا۔ ہاں، سورج ایک بہت بڑا گیس کا گولا ہے جس میں ہر وقت ہائیڈروجن جلتی رہتی ہے اور ہمیں گرمی اور روشنی ملتی ہے۔ ایک رات جب چاند پوری طرح چمک رہا تھا، علی نے دوستوں کو ایک نیا راز بتایا۔ چاند اپنی روشنی خود نہیں بناتا، وہ سورج کی روشنی کو واپس بھیجتا۔ تو دن اور رات کیسے ہوتے ہیں؟ عمر نے پوچھا۔ دن اور رات زمین کی گردش کی وجہ سے ہوتے ہیں، علی نے وضاحت کی۔ جب زمین سورج کی طرف ہوتی ہے تو دن ہوتا ہے، اور جب زمین کا دوسرا حصہ سورج کی طرف نہیں ہوتا تو رات ہو جاتی ہے۔ علی کے دوست ہمیشہ کچھ نیا کرنے کی کوشش میں ہوتے تھے۔ ایک دن علی نے سب کو کاغذ سے راکٹ بنانے کا منصوبہ دیا۔ انہوں نے اپنی ایجاد سے زمین سے اوپر جانے کا تجربہ کیا۔ حالانکہ یہ تجربہ ناکام رہا، لیکن انہوں نے بہت کچھ سیکھا۔ یہ ناکامی نہیں ہے، علی نے کہا۔ ہم نے سیکھا کہ راکٹ کو خلا میں بھیجنے کے لیے بہت سی توانائی اور ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے۔ علی رات کو سوتے ہوئے اکثر خلا میں جانے کا خواب دیکھتا۔ ایک رات وہ خواب میں خلا کے سفر پر نکل گیا، جہاں اس نے ستاروں کے قریب جا کر دیکھا کہ وہ کتنے بڑے اور روشن ہیں۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک بڑے ستارے کے قریب پہنچا ہوں، اور وہ اتنا گرم تھا کہ میں واپس آنا چاہتا تھا، علی نے اگلی صبح بتایا۔ ایک دن علی نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ سائنسدان یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دوسرے سیاروں پر زندگی ہے یا نہیں۔ انہوں نے زمین جیسے دوسرے سیارے تلاش کیے ہیں جنہیں ایکسوپلانٹس کہا جاتا ہے۔ کیا واقعی دوسرے سیاروں پر زندگی ہو سکتی ہے؟ زینب نے پوچھا۔ ابھی تک ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہم زمین کے علاوہ زندگی کے آثار تلاش کر رہے ہیں، علی نے جواب دیا۔ علی اور اس کے دوستوں نے ایک دن زمین کے ماحول پر تحقیق کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ لوگ کس طرح زمین کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور علی نے انہیں بتایا کہ ہم سب کو زمین کی حفاظت کرنی چاہیے، ہمیں درخت لگانے اور آلودگی کم کرنے کی ضرورت ہے۔ علی نے کہا، اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو زمین بیمار ہو جائے گی۔ علی اور اس کے دوست ایک دن دریا کے کنارے گئے اور علی نے انہیں پانی کے بارے میں سکھایا۔ پانی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہر جاندار کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، پانی بغیر زندگی ممکن نہیں، علی نے زور دے کر کہا۔ ہمیں پانی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ علی اور زینب نے مل کر ایک سادہ سا الیکٹریکل سرکٹ بنایا۔ وہ ایک چھوٹا بلب جلانے میں کامیاب ہوئے، اور علی نے بتایا کہ بجلی کیسے بنتی اور کام کرتی ہے۔ بجلی ایک حیرت انگیز طاقت ہے، علی نے کہا۔ ہم اس کی مدد سے دنیا بھر کی روشنی جلا سکتے ہیں۔ آخر میں علی اور اس کے دوستوں نے عہد کیا کہ وہ بڑے ہو کر سائنسدان بنیں گے اور دنیا کے رازوں کو جانیں گے۔ وہ خلا کی سیر کریں گے، نئے سیارے دریافت کریں گے اور زمین کی حفاظت کریں گے۔ سائنس کبھی ختم نہیں ہوتی، علی نے کہا۔ ہم ہمیشہ سیکھتے رہتے ہیں۔ اس کہانی کا سبق یہ ہے، تجسس، سیکھنے کی لگن اور محنت سے ہم دنیا کے رازوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ سائنس ایک مسلسل سفر ہے جس میں ناکامی کامیابی کی جانب ایک قدم ہے۔ سوالات پوچھنے، تحقیق کرنے اور اپنے سیارے کا خیال رکھنے سے ہم دنیا کو بہتر بنا سکتے ہیں اور کائنات کے پوشیدہ رازوں کو جان سکتے ہیں۔ یہ بچوں کو سکھاتا ہے کہ سائنس صرف علم حاصل کرنے کا نام نہیں، بلکہ مسلسل سیکھنے، تجربات کرنے اور ماحول کی حفاظت کی ذمہ داری کا حصہ ہے۔